بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ درود شریف پڑھنا سارے برکت ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نقش بندی مجددی بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے ہندوستان میں عربی زبان میں تفسیر مظہری جس کی مثال نہیں ملتی ہے وہ لکھی ہے کتاب تفسیر مظہری۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ یہ نقش بندی مجددی بزرگ گزرے ہیں۔ وہ تفسیر میں لکھ رہے ہیں، تفسیر مظہری میں لکھ رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کا امتی اگر خلوص کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ دے تو قیامت کے دن اس کا ثواب ایک قرات کے برابر ہوگا، یعنی احد پہاڑ کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں معمولی بھی ہیں، معمولی بھی، لیکن ان کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ نعرہ تکبیر جو ہم یہ بلند کرتے ہیں، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، لفظ تکبیر اللہ اکبر کہنے کا ثواب قیامت کے دن ایک قرات کے برابر ہوگا، احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ خدا کی توحید کا ڈنکا بجایا جاتا ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ پڑھ لیں، نماز جنازہ حدیث شریف میں ایک قرات کا ثواب ملتا ہے۔ نماز جنازہ پڑھ لیں، کسی کا بھی پڑھیں، مسلمان بھائی کا تو ایک قرات کا ثواب ملتا ہے، احد پہاڑ کے برابر۔ یہ حدیث ہے، انکار کر دے بے ایمان گمراہ ہو جائے گا۔ میت دفن تک ساتھ رہے ایک قرات کا ثواب ملتا ہے۔ جس کے گھر فوتگی ہو جائے فوراً اس کے گھر تعزیت کے لیے پہنچے ایک قرات کا ثواب ملتا ہے۔ جنازے کے ساتھ چل پڑا ہے تو ایک قرات کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر 40 قدم تک میت کو کندھا دے دیا چاروں طرف تو 40 گناہ کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ معمولی کی بات ہے۔ مسجد میں جھاڑو دے دیا، مسجد میں جھاڑو، تو اس کا ثواب بھی قیامت کے دن ایک مٹی کی مٹھی اگر نکال دی تو حدیث شریف میں اس کا ثواب میزان میں ترازو قائم ہوگا تو ایک قرات کے برابر ثواب ملے گا۔ یعنی یہ معمولی کی بات ہے۔ جو باپ مسجد میں جھاڑو دیتا ہے یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ مسجد میں جھاڑو دینے کی برکت سے اس کی اولاد کو صاحب علم بنا دیتا ہے، رزق کی تنگی ختم کر دیتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، دین کی باتیں بڑی پیاری اور بڑی سچی ہیں۔ تو درود شریف پڑھا کریں۔ تو میں نے 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، نام تو سورت کا بنی اسرائیل ہے کیونکہ بنی اسرائیل کا اس میں ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے، ورنہ محققین کہتے ہیں اس کا نام سورۃ الاسراء ہے۔ اسراء کا مطلب ہے رات کو سیر کرانا۔ اس کا آغاز ہی نبی کریم علیہ السلام کی معراج شریف کے واقعہ سے ہوتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ تو ہجری 8 ہجری تاریخ سے واقفیت حاصل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ موجود ہیں، 10,000۔ پورے مکہ شہر کو، بیت اللہ شریف کو چاروں طرف سے صحابہ نے گھیر لیا ہے۔
لیکن نبی کریم علیہ السلام نے ہدایات فرمائی، جو کعبہ میں داخل ہو گیا اسے قتل نہیں کرنا، جو ہتھیار نہ اٹھائے اسے قتل نہیں کرتا، یعنی آپ نے ایسے تاکہ امن کی حالت جو ہے وہ بحال ہو۔ 8 ہجری ہے، 10,000 صحابہ ہیں، اللہ کا نبی، وہاں پر مسجد فتح ہے ابھی بھی، جہاں سے نبی کریم علیہ السلام نے آگے موو فرمایا۔ بیت اللہ شریف میں آپ کو اللہ تعالیٰ لے جائے تو وہاں پر ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد الفتح ہے۔ 10,000 صحابہ ہیں، بڑے فاتحانہ انداز سے آپ بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے۔ بیت اللہ شریف میں ایک روایت میں ہے کہ 360 بت ہیں دیواروں پر لگے ہوئے، ایک روایت میں 160 بت ہیں، یعنی بتوں سے وہ بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ ان بتوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، اور قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہو رہی تھی، یہ آیت نازل ہوئی ہے، قل پیارے حبیب آپ فرما دیجئے جاء الحق، حق آ گیا ہے، یعنی نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں۔ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، حق سے مراد یا قرآن شریف ہے، یا دین اسلام ہے، یا ہدایت ہے، یا نبی کریم علیہ السلام ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام چھڑی ہاتھ میں ہے، بتوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، بت جو ہے نیچے گر رہا ہے اسے توڑ رہے ہیں، اور آپ پڑھ رہے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، حق آ گیا، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، باطل مٹ گیا، اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، بے شک باطل نے مٹنا ہی تھا۔ اور سمجھیں جو میں بات بیان کرنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والا کون ہے؟ للہ العزت، اللہ تعالیٰ کو عزت حاصل ہے، پوری دنیا پر غلبہ حاصل ہے۔ 28ویں پارے کی ہے وَلِرَسُولِ ہی، اللہ کا رسول عزت والا ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، تمام کلمہ پڑھنے والے عاشق رسول اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر قسم اٹھا کر فرمایا، مجھے اپنے رب ذوالجلال کی قسم، حرمت المومن، مومن کی عزت و عظمت عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، من حرمت الکعبہ، بیت اللہ شریف کی عزت و عظمت سے بھی زیادہ ہے۔ مومن کی بڑی شان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مومن بڑا عزت والا ہے، میرے غلام کی، میرے خدمتگار کی، میرے عاشق کی بڑی عزت ہے۔ اٹھتے بیٹھتے کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے نبی میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ یہ ایک عقیدت کا کلمہ ہے، عربی کا ایک لفظ ہے لبیک اللہم لبیک۔ مولا کریم میدان عرفات میں ہر حاجی کہتا ہے اللہم لبیک، اے مولا کریم میں حاضر ہوں، میدان عرفات میں حاضر ہوں، حج کے لیے آیا ہوں، لبیک اللہم لبیک۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں مومن کی، دیکھیں فاتحانہ انداز میں آپ مکہ میں داخل ہوئے ہیں، دیکھیں ذرا سنیں، غور سے سنیں۔ نماز پڑھنے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ دل میں خدا کا خوف ہو۔ جتنا زیادہ دل میں خدا کا خوف ہوگا آپ نماز پڑھیں گے، موسم خزاں میں جیسے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں ایسے تمہارے گناہ جھڑیں گے کہ دل میں خدا کا خوف ہوگا۔ اگر نہیں ہے تو پھر تو ٹکرا مارنی ہے، اللہ قبول کرنا، پڑھنے ضرور۔ حدیث شریف میں ہے لا صلاۃ، یہ حدیث شریف سن لیں، لا صلاۃ الا بحضور القلب، جب تک دل حاضر نہیں ہے، دل میں خدا کا خوف نہیں ہے،
قد افلح من تزکا، وہی نمازی کامیاب ہے جن کے دل میں خدا کا خوف ہے۔ تو لا صلاۃ، یہ حدیث شریف ہے، الا بحضور القلب، دل حاضر نہیں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، دل کھیتی باڑی میں دکانداری میں مشغول ہے، تو نماز کا نہیں نہ ہوئی، یہ بات نہیں شرط ہے۔ تو نماز کے لیے خدا تعالیٰ کا خوف ہونا شرط ہے۔ اگر کسی نے جج فیصلہ کرنا ہے، اگر دل میں خدا کا خوف ہے تو فیصلہ درست ہوگا، اور اگر وہ بک گیا بتاؤ مال ہے تو جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح جس نے حکومت کرنی ہے، حکومت جس نے کرنی ہے، اگر اس کے دل میں خدا کا خوف ہے، سنیں قرآن شریف، الذین ان مکناہم فی الارض، جن لوگوں کو ہم زمین میں حکومت دیتے ہیں، یہ خدا کا قرآن ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، جن کو ہم نے زمین میں اختیارات دیا، حکومت عطا فرمائی، پہلا کام یہ ہے کام الصلاۃ، وہ خود بھی نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو بھی نماز پڑھاتے ہیں، نماز کے احکام نافذ کرتے ہیں۔ تو حکومت کرنے کے لیے بھی خدا کا خوف شرط ہے۔ اگر خدا کا خوف نہیں ہے تو ایسا سربراہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے، اسے جو ہے پھر کوئی روکنے والا نہیں ہے، ذلیل و خوار ہی ہوتا ہے۔ زندگی اگر گزارنی ہے بندے نے، زندگی اگر گزارنی ہے، زندگی میں بہترین زاد راہ، جسے کہتے ہیں راستے کا خرچ پانی، ان پانی، تو زندگی اگر گزارنی ہے تو زندگی کا بہترین زاد راہ خدا کا خوف ہے، خدا تعالیٰ کا خوف۔ آج کہا جاتا ہے میرے پاس بھی اتنی کاریں ہیں، کوٹھیاں بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو سمجھا نہیں ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت اسے حاصل ہے جو خدا تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف فتح ہو گیا، آپ نے اپنی چھڑی سے بتوں کو توڑا، وہ ہتھیار بھی ٹوٹ سکتے تھے لیکن چھڑی لائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کافر کے بدن کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی بت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں میرا ہاتھ جس جسم سے لگ جائے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ آپ نے بتوں کو نہیں چھوا ہے، نہ کسی کافر کو چھوا ہے۔ اللہ کا نبی، میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت اسے حاصل ہے جو خدا تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ ہاتھ میں چھڑی ہے، بت آپ نے تمام نیچے پھینک دی کہ یہ جہنم کا ایندھن ہے، یہ جہنم میں جائیں گے، ان کو پوجنے والے بھی جہنم میں جائیں گے۔ اب جو سامنے جو بات آئی ہے تمام یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پنجابی دا کلام سارے دوستاں نے، سارے بیلیاں نے محبت دے نال مل کے پڑھنا ہے کہ آر دیے نا پار دیے، آر دیے نا پار دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے۔ مل کے پڑھ لو، آر دیے نا پار دیے،
سر